ایک سوال جو ہمارے ہی ایک پرانے بیان کے متعلق ایک صاحب نے پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ ہم نے شدت سے اس بات کی تردید کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ بات نہیں کہی کہ قرب قیامت میں شوہر اپنی بیوی سے بدکاری کرے۔ ہم نے اس بات کو مکمل طور پہ رد کیا اور ہم نے یہ کہا کہ تمہارے جاہل پیر اور مولوی تمہیں اسی طرح سکھاتے ہیں اور جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ اب یہ روایات جب ملحدین سنتے ہیں، کوئی اور سنتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ اب ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تمہیں کیسے سمجھائیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا۔ لاکھوں مرید ہوتے ہو تم اس جاہل پیر کے، اور تمہیں حرام ہے جو کبھی کسی سے جا کے پوچھ لو کہ ہمارے حضرت نے یہ بات بیان کی، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اور چراغ پا ہوتے ہو جب ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قیامت کے قرب میں لوگ اپنی بیویوں سے ایسے کریں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس روایت کی فنی حیثیت کچھ نہیں، یہ کتابوں میں آئی ہے، اور خدا اپنی پناہ میں رکھے اس دن سے جب ہم ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر سکیں، اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو ہم اس سے رجوع نہ کریں۔ خدا ان دونوں مصیبتوں سے بچائے۔ بھیا یہ حدیث مجموع الزوائد میں اور جہاں بھی آئی ہے اس بیان سے بھی پہلے معلوم تھا یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ الحدیث موضوع، حدیث گھڑی گئی۔ جب گھڑی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں کہا ہے کہ دسترخوان پہ جب بیٹھو تو جو لقمے گرے ہوئے ہیں وہ کھا لیا کرو، یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ جھوٹ بولتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کون پکڑنے والا ہے سوائے خدا کے جو قیامت میں تمہیں سزا دے کہ تم نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بکتے رہو۔ تمہیں کس سے سکھایا ہے یہ کہ جا کے اس حدیث کی تحقیق کرو؟ ڈھیروں جھوٹ۔ ہم نے جن دو آدمیوں کی تردید کی تھی اس کے جواب میں خوب گالیاں پڑی، تو گنگوئی نبر اللہ مرکزوں کی بات یاد آتی رہی کہ دور کی گالیاں کس کو لگی ہیں، سچ بات کرتے ہیں۔ اب بھی ہم اسی کے قائل کہ تمہارے مشائخ اور تمہارے یہ واعظ جھوٹ بکتے ہیں صرف تمہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح ان کے قبضے میں آ جاؤ۔ بھئی صحیح احادیث بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ مریدوں سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو ہدایہ قبول کرنے سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو گپوں سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو بیرون ملک لوگوں کو قابو کرنے سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے ایک وقت میں، جو آدمی بھی کر لے، زیادہ کام نہیں ہوتے۔ ایک بچہ پڑھتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے پڑھے۔ ایک بچہ حفظ کرتا ہے، وہ حفظ کرے۔ ایک بچہ ڈاکٹر ہے، وہ بالکل اپنی محنت کرے۔ اب اس کو کہنا کہ تم ڈاکٹر بھی بنو اور مفتی بھی بنو، یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہوگا، لیکن وہ بھی یا ڈاکٹر ہونے کے پیشے کو برباد کرے گا یا پھر دین کو برباد کرے گا۔ وقت دینا پڑتا ہے، زندگی دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پہ محدثین نے جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ طبرانی نے بھی اس کو معجم کبیر میں ذکر کیا ہے، معجم الاوسط میں بھی، شجرین معالی میں بھی۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیف ابن مسکین جو آتا ہے نا، اس میں یہ سیف جو ہے اس پہ ہے بات کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتا تھا۔ چنانچہ ابن حبان نے ایک کتاب لکھی ہے المجروحین، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ
جھوٹ بولتے تھے، ان پر تنقید، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لا یحل الاحتجاج بہ، اس آدمی کی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، لمخالفتہ الاثبات فی الروایات علی قلتھا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سی روایات جو ہیں یہ سیف ابن مسکین اپنی طرف سے بناتا رہتا تھا۔ وہ پرانا سیف ابن مسکین تھا، اب اور 2-3 سیف ابن مسکین بنے ہوئے، وہ بھی جھوٹ بکتا تھا، یہ بھی بکتے۔ والحدیث ضعفہ البیہقی کما فی البدایہ والنہایہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھا ہے۔ والعراقی، اور عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے امام گنے جاتے ہیں، انہوں نے مغنی میں لکھا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا فی الاحیاء من الاخبار، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں بھی یہ ہے۔ اور عراقی نے جب غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج کی ہے، جب یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اسے اڑا دیا، انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی ہے الاجوبۃ المرضیہ، ایسے جوابات جو بہت ہی اطمینان بخش ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ نے موضوع قرار دیا، کچھ نے ضعیف قرار دیا۔ ضعیف اور موضوع میں فرق یہ کہ وہ ضعیف کی بھی کوئی 36-40 قسمیں ہیں، اب اس ضعیف میں کون سی قسم ہے جس پہ انہوں نے حکم لگایا ہے، یہ اب آپ تحقیق کر لیجئے، جنہیں اصرار ہے کہ یہ چیز درست ہے انہیں چاہیے کہ تحقیق کریں۔ دوسری بات، اپنے شامی کا جو حوالہ بھیجا ہے ہمیں، کہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، شامی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس حدیث کو نہیں لیا، اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی اس حدیث کی روایت نہیں کی۔ آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے اس کے تحت شامی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مرد و عورت ہمارے زمانے میں کفر بکنے لگے ہیں بہت زیادہ، اس لیے انہیں چاہیے کہ ہر مہینے اپنے نکاح کی تجدید کرائیں، بس یہ انہوں نے لکھا ہے اور مشورہ دیا۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کی ایک رائے ہے، انہوں نے اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس پر شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ بس اب ایک آدمی کفر کا جملہ بکتا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا نا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مذہب موضوع ہوتا تھا، سبجیکٹ ہوتا تھا، اب مذہب سبجیکٹ نہیں رہا۔ سارا دن میں وہ مشکل سے کوئی ایک آیت پڑھتا ہوگا، یعنی ڈسکشن، ممکن ہے ہفتہ بھر وہ کسی کو کوئی حدیث سناتا ہی تھا۔ اب مذہب موضوع نہیں رہا اس زمانے کا، اب موضوع معاشیات، اب موضوع فیوچر ہے، اب موضوع اس سے بھی کم تر آ جاؤ تو سیاست ہے، جو مرضی اس میں بولے۔ اب موضوع اگر سیاست بھی نہیں ہے اور معاش بھی نہیں ہے اور کیریئر بھی نہیں ہے، تو اب موضوع لوگوں کا ایک دوسرے کو دوائیاں بتانا ہے، ڈاکٹر کا منصب سنبھالنا ہے، مفتی کا منصب سنبھالنا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے مر جاؤ گے اس سے، یہ کیا دوائی تمہیں کس نے، اور جی فلانے نے بتا دی۔ تو اس لیے جو مرضی سیاست میں کرو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی بیان دو۔ طب، وہ ڈاکٹر جس سے زندگی کھپا دی ہے اس میدان میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے سر درد ہو رہا ہے، میں نے کہا فلاں دوائی کھا لیتے، میں نے کہا کہ یار آج کمر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اچھا تو پھر فلاں تیل کی مالش کرا دو۔ سر میں لگتا ہے جیسے خارش ہو گئی ہے، نہیں، اچھا فلاں کریم استعمال کر دو۔ اور مذہب بھی ایسے ہی ہو گیا۔ تو اس لیے سیاست، مذہب اور طب، یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں۔ دین کا کیا ہے؟ دین موضوع نہیں رہا، مذہب موضوع نہیں رہا، اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ موضوع نہیں رہا۔ اگر 24 کروڑ میں سے 24 لاکھ آدمی بھی کریں تو بھی یہ مذہب نہیں ہے، اس لیے 1% ہو گیا نا۔ تو اس لیے بھیا شامی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ اپنے زمانے میں آج سے 200 سال پہلے کہ لوگ کفر کے جملے کہہ دیتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب فرض کر لو ایک لمحے کے لیے
جس آدمی نے کفر کا جملہ کہا مثلاً 1 ستمبر کو، 1 کو اس کا نکاح ہوا، 2 ستمبر کو اس نے کفر کا جملہ کہا، اب مشورہ یہ ہے کہ 1 اکتوبر کو نکاح پڑھا لے، تو یہ جو درمیان میں 30 دن تھے یہ ساری بدکاری ہوئی تھی۔ یہ عقلاً انہوں نے ایک بات کہی ہے، مشورہ دیا۔ اب ہوتے رحمہ اللہ تو دیکھتے مسلمان ہی کہاں رہے ہیں، ہر چوتھے 5ویں 10ویں آدمی کو اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ حدیث ایسے ہو گئی ایسے، اللہ جانے۔ اب بد تہذیبی کا غلبہ، کفر کا غلبہ بھی ایک اور چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اب بد تہذیبی کا غلبہ ہے، حق بات کو نہ سننے کا غلبہ۔